سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جو شخص حلال کھائے، وعمل فی سنت، اور سنت پر عمل پیرا ہو، وامن الناس بوائقہ، اور اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 اعمال اس حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ 3 اعمال اپنی زندگی کے اندر لے آئے گا تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دخل ماضی کا صیغہ ہے، مطلب ہے داخل ہو گیا، یعنی جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر ان 3 اعمال کو زندہ کر دیا وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ گویا جنت کے حصول، جنت کا دخول نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے ذریعے سے بڑا ہی آسان کر دیا کہ کوئی بھی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں، وہاں کی لذتوں سے میں لطف اندوز ہوں، تو وہ اپنی زندگی کے اندر، حیات کے اندر 3 اعمال کو زندہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ 3 اعمال کون سے ہیں؟ خود میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر من اکل طیبا، رزق حلال کا ہو، کھانا حلال کا ہو، حرام نہ ہو۔ فرمایا جس کا کھانا حلال کا ہوگا، نمبر 2 وعمل فی سنت، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی، ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ نمبر 3 وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان 3 اعمال کو لے آنے والے بن جائیں۔ آج انشاءاللہ ان 3 اعمال کے اوپر مختصراً گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، اس کا کھانا حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، اس لیے کہ حرام کے بڑے نقصانات ہیں۔ جو شخص حرام کماتا ہے اس کی زندگی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ حرام کا لقمہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے، جو اس حرام کو کھانے کا ذریعہ بنتا ہے، سب کے اوپر اس حرام کا اثر پڑتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان حرام کا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص
حرام کا ایک لقمہ کھا لے، اللہ رب العزت کے دربار میں اس شخص کے 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھا لے، لم يقبل صلاۃ 40، کہ 40 دن کی نمازیں اللہ کے ہاں اس کی قبول۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کی جماعت کو کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، حلال کھاؤ، حلال پاکیزہ کھاؤ۔ اور حرام کا نقصان دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص حرام کو اپنے کھانے کا معاش کا ذریعہ بناتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتے۔ نیک اعمال سے، مسجد کے ساتھ رابطے سے، نماز کے پڑھنے سے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اللہ رب العزت اس شخص کو اس نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتے جس کا ذریعہ معاش حرام کے ذریعے سے ہو، ذریعہ معاش حرام پر ہو، اس کی بنیاد حرام ہو۔ یہ دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے حرام کی کمائی کا۔ اور حرام کی کمائی کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص حرام کی کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس کے بچے بجائے فرم بردار ہونے کے اپنے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ بجائے گھر سکون بننے کے گھر جہنم بن جاتا ہے۔ وجہ بنیادی کیا ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ نہیں کھلایا بلکہ حرام کھلایا۔ پھر آپ ہزاروں تانے دیں کہ وہ میں نے اس کی پرورش صحیح نہیں کی، میرے بزرگوں آپ نے بنیاد ہی اسے کھلایا ہی حرام کا، تو اس نے آپ کے سامنے فرما برداری نہیں کرنی، بغاوت ہی کرنی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں، مستقبل میں قوم کے معمار ہوں، نیک ہوں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام روشن کرنے والے ہوں، تو میرے مسلمان دوستو اپنے بچوں کو لقمہ کم کھلاؤ لیکن حلال کا کھلاؤ، حرام کا مت کھلاؤ۔ اس لیے کہ جو بچہ حرام کے لقمے سے پرورش پاتا ہے وہ اپنے والدین کا نام روشن کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ والدین کو اور معاشرے میں اپنے خاندان کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ معاشرے کے لیے ناسور بنتا ہے، معاشرے کے لیے معمار نہیں بن سکتا۔ تو میرے مسلمان دوستو، حرام کا نقصان جس طرح سے عبادات کے اندر ہوتا ہے، جس طرح سے میرے مسلمان دوستو آپ کے کاروبار کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح اس حرام کے لقمے سے پرورش پانے والے جتنے بھی افراد جڑے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں پر بھی اس حرام کے لقمے کا اثر پڑتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں حرام کما رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے فراڈ اور دھوکے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، یا پتہ چلتا بھی ہے تو میں علاقے کا چودھری ہوں، میرے ظلم کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا، میرے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے مسلمان دوستو،
ہر شخص کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ اگر لوگوں میں کوئی آپ کے آگے بند نہیں باندھ سکتا تو میرے مسلمان دوستو ایک ذات ہے جسے اللہ رب العزت کہا جاتا ہے، وہ ذات اتنی بے نیاز ہے کہ اگر دنیا میں کسی ظالم کے آگے کوئی بندہ بند نہ باندھ سکے، اس کے ظلم کے آگے، اس کے دھوکے کے آگے، اس کی حرام کمائی کے آگے، تو میرے مسلمان دوستو اللہ رب العزت کی ذات اس کے ہر فراڈ دھوکے سے واقف ہے۔ اللہ کی ذات اس کے آگے بند باندھ سکتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی صفت ہے بصیر، دیکھنے والی ذات۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ رات کی تاریکی ہو، اس تاریکی کے اندر، رات کے سناٹے کے اندر، ایک کالے پہاڑ کے اوپر اگر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہے نا، میرے اللہ کی ذات کو اس چیونٹی کا بھی علم ہے، اس چیونٹی کے ہر قدم کے اٹھانے کا بھی علم ہے، رکھنے کا بھی علم ہے، اس کی جو آہٹ ہے وہ آہٹ، اس کے چلنے کی سرسراہٹ، یہ تمام کی تمام چیزوں سے میرے اللہ کی ذات واقف ہے۔ تو جو شخص میرے مسلمان دوستو اس دنیا کے اندر حرام کے ذریعے سے کمائی کرتا ہے نا، تو کبھی کبھار میرے اللہ کی ذات اس کی سزا اس دنیا میں اسے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب ہے مکافات عمل، یہ اردو کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ان واقعات کو بیان کیا ہے کہ جن واقعات کے اندر معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم فراٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ان کی پکڑ کی ہے۔ وہ واقعات ڈاکٹر صاحب نے ان کتاب کے اندر بیان کیے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کی لاہور کے ایک تاجر کا، کہ اس کی ہارڈ ویئر کی دکان تھی، اور وہ تاجر بظاہر بڑا دیندار لگتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، نماز بھی پڑھتا تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی تھی، ہارڈ ویئر کی دکان تھی، تو لوگ اس کی اس ظاہری دینداری کو دیکھ کر باقی دکانداروں کو چھوڑ کر اس سے اپنی اشیاء ضروریہ خریدا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بلڈنگ تعمیر کرنی تھی، تو ہم نے بھی اپنا سامان اس سے خریدنا شروع کیا۔ کرتے کرتے ایک موقع آیا، میرے دل میں بات آئی، میں نے کہا یار کچھ سامان ساتھ والے سے کسی اور سے بھی خرید لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا اور وہاں سے جب میں نے وہ چیز خریدی، تو وہ چیز مجھے اس دکاندار سے ریٹ کے اعتبار سے بھی مناسب معلوم ہوئی، اور وہ کوالٹی کے اعتبار سے بھی اس کے سامان سے مجھے اعلیٰ لگی۔ اس کی کوالٹی بھی کمزور لیول کی اور ریٹ اس کا ہائی۔ مجھے کچھ تشویش پیدا ہوئی، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے جا کر اس کی دکان سے جتنا بھی سامان خریدا سب رسیدیں نکالی، سب رسیدوں کو نکال کر پھر مارکیٹ سے جتنی چیزیں میں نے اس سے خریدی ان کا ریٹ معلوم کیا، اور ان سے جو چیزیں خریدی اس کی کوالٹی معلوم کی، تو اس کی کوالٹی بھی 2 نمبر، اس کا ریٹ باقی مارکیٹ والوں سے کافی اونچا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص حرام ذریعے سے کسی کو دھوکہ دے کر کمائی کرتا ہے نا، وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس دھوکے کا کسی کو علم نہیں ہوگا، میرے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات جب اسے پکڑنا چاہتی ہے نا، تو جو دماغ لڑا کر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے نا، تو میرے اللہ کی ذات بھی ڈائریکٹ اسی دماغ پر پھر حملہ کرتی ہے۔ عین 40 سال کی عمر تھی اس نوجوان کی، اسے دماغ کا کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے یہ بات۔ جب دماغ کا کینسر ہوا، لاہور کا رہائشی تھا، لاہور کی تمام اسپتالوں کے اندر اس نے علاج کروایا، کافی پیسہ خرچ کیا، اس دکان کے ذریعے سے جتنا کمایا تھا سب خرچ کر دیا۔
لاہور والوں نے کہا بھئی آپ کا علاج یہاں نہیں ہونے والا، آپ کراچی جائیں، آغا خان اسپتال میں آپ جا کر وہاں علاج کروائیں، وہاں ہو سکتا ہے آپ کا علاج ہو جائے۔ اس نے لاہور چھوڑا، کراچی آیا، کراچی میں اپنا علاج کروایا۔ جو کمائی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ دکان کے اندر جو سامان تھا بھائیوں نے وہ بھی اٹھا کر بیچ دیا۔ آخر کار وہ دکان جو اس کی تھی وہ بھی اٹھا کر بیچ دی۔ جتنے بھی کمائی کے ذریعے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، لیکن اس کا علاج نہیں ہو پایا۔ بھائیوں نے قرضہ لینا شروع کیا، کرتے 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 یہ 40 41 42 سال کی عمر میں عین جوانی کی حالت میں جتنا کمایا تھا وہ سب بھی گیا، اس سے ڈبل قرضہ چڑھا کر اسی کینسر کے اندر اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حرام کے ذریعے سے آیا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے وہ دکھنے میں اگرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر برکت نہیں، بلکہ وہ ہر قسم کے آفات اور مصیبتوں کو اپنے ساتھ کھینچ کر لاتا ہے۔ اور جو کمائی اور جو پیسہ اور جو رزق حلال کے ذریعے سے آتی ہے بظاہر وہ ہمیں کم معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر جو برکات جو فائدے سمیٹ کر لاتی ہے میرے مسلمان دوستو، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جو شخص ان 3 اعمال کو اپنا لے گا اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیں گے، جن میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ من اکل طیبا، جو حلال کھاتا ہو، کھانا اس کا کیا ہو، ذریعہ معاش کیا ہو، حلال کا ہو۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعمل فی سنت، اور سنت پر عمل کرنے والا ہو، سنت پر عمل کرنے والا۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ان کی زندگیوں کے اندر سنت ہی سنت، ہر عمل کے اندر آپ کو سنت نظر آئے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، فارس کے بادشاہ کے پاس گئے تو انہوں نے کھانا تیار کیا، اور بادشاہ لوگ تختوں کے اوپر اپنا کھانا کھاتے ہیں، تو انہیں فرمایا کہ بھائی آپ کھانا کھائیں ہمارے ساتھ آ کر یہاں تخت پر۔ میں سنت نبی صحابہ کرام کی سنت سے محبت کو ذکر کرنے لگا ہوں کہ سنت سے کس قدر محبت تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ آ کر ہمارے سے تخت پر کھانا کھائیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی کی سنت زمین پر بیٹھ کر کھانے کی ہے، تخت پر بیٹھ کر کھانے کی نہیں۔ اس بادشاہ نے کہا چلو پھر ان کے لیے زمین پر دسترخوان بچھاؤ۔ زمین پر دسترخوان بچھایا گیا، دوران کھانا ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا۔ ساتھ والے نے کہا حضرت آپ بادشاہ کے دربار میں ہیں، یہاں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کھانا نیچے گر جائے اٹھایا نہیں جاتا۔ اچھا، کھانا نیچے گر جائے اٹھایا نہیں جاتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر تاریخی کلمات کہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نیچے سے لقمہ اٹھایا اور تناول کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی سنت سے محبت تھی کہ زندگی کا ہر عمل نبی علیہ السلام کی سنت سے مزین نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کھانے کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا ہے الٹے ہاتھ سے۔ کون سے ہاتھ سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ شخص سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا تھا، کوئی عذر نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھ سے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا۔ کیا ہوتا ہے سیدھے ہاتھ سے مجھ سے؟ اچھا، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اچھا جب نہیں کھایا جاتا نا کبھی نہیں کھا پاؤ گے، کبھی بھی نہیں کھا پاؤ گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ مرتے دم تک پھر کبھی وہ سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھانا نہیں کھا پایا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج اگر کسی کو کہا جائے نا حضرت یہ فلاں کام اسے سنت کے مطابق کر لو، کہ یار مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ آپ شادی سنت کے مطابق کر لو، یار نہیں ہوتی، خاندان والے کیا کہیں گے، خاموشی سے شادی ہوگی، شادی ہے کہ میت ہے۔ کسی سے کہہ دو حضرت
سنت کے مطابق داڑھی رکھنے یار نہیں ہو سکتی، میں بھی جوان ہوں، میری گھر والی کیا کہے گی مجھ سے؟ میرے مسلمان دوستوں، بات محبت کی ہے۔ کوئی نوجوان کسی لڑکی سے جب محبت کرتا ہے نا، اور وہ لڑکی کہہ دے کہ حضرت آپ نے فلاں وقت میں فلاں جگہ میرا انتظار کرنا ہے، وہ اس جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہہ دے نا آپ نے ایسا سوٹ پہننا ہے، نہ ہو نہ سلوا کر پہنتا ہے۔ وہ کہہ دے نا آپ نے اپنی داڑھی ایسے کاٹنی ہے، بال ایسے کاٹنے ہیں، وہ ویسے کاٹتا ہے۔ اس کو چھوڑیے، کسی شخص کو اپنی گھر والی سے محبت ہونا اور گھر والی کہہ دے آپ آج یہ والا لباس پہن لیں، وہ کہیں گے بالکل نہیں پہنوں گا۔ آج آپ یہ والی ٹوپی پہن لیں، بالکل یہی پہنوں گا۔ آج ہمارے گھر پہ یہ پکنا چاہیے، ہاں بھائی یہی پکنا چاہیے۔ کیا ہے؟ محبت ہے۔ اگر یہی محبت ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کر لینا تو میرے مسلمان دوستوں، ہماری زندگیوں کے اندر نبی کی سنت ویسے ہی زندہ ہو جائے جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں نبی سے محبت تھی، ویسے ہی سنت ہماری زندگیوں میں آ سکتی ہے۔ بات محبت کی ہے۔ حضور سے محبت اس طرح سے کر جائیں جیسے صحابہ کرام حضور سے محبت کر گئے۔ تو میرے مسلمان دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جو شخص ان 3 اعمال کو اپنا لے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر من اکل طیبا، کھانا حلال کا ہو، وعمل فی سنت، اور زندگی اس کی میری سنت کے مطابق ہو، اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ زمانے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ رات کو تہجد کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، سردی کا زمانہ تھا۔ یہ واقعہ صرف اس وجہ سے سنانے لگا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے شر سے لوگ کیا ہوں؟ محفوظ ہوں، انسانیت محفوظ ہو، ہر شخص محفوظ ہو۔ خواجہ باقی باللہ رات کو تہجد کے وقت اٹھے، سردی کا زمانہ تھا، تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ ایک دم سے بلی آئی اور بلی آ کر ان کے بستر کے اندر چلی گئی۔ سردی تھی، باہر سردی تھی، وہ جب بستر کے اندر گئی تو بستر گرم تھا، وہیں جا کر سو گئی۔ خواجہ باقی باللہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی بلی میرے بستر میں آ گئی ہے، اگر وہ چاہتے تو نکال سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی حرام نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ بستر ان کا اپنا ذاتی تھا۔ لیکن انہوں نے سوچا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، میں انہیں نکالوں گا تکلیف ہوگی، باہر سردی ہے۔ انہوں نے ان پر رحم کھایا اور باقی اپنی پوری رات باہر بیٹھ کر خود سردی برداشت کی، لیکن انہوں اس بلی کو سردی کے اندر نکلنے نہیں دیا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے دین کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان اس شخص کو کہا ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ میرے مسلمان دوستو، آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن تھوڑی سی کسی سے غلطی ہو جائے، ہمارے منہ سے گالیوں کی، تانوں کی جو بوچھار نکلتی ہے۔ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود نہ ہماری کسی پڑوسی سے لگتی ہے، نہ ہمارے اپنے کسی رشتہ دار سے لگتی ہے، ہر کسی کے ساتھ تو میں لڑائی جھگڑے، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی صفت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو، کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 اعمال ذکر کر کے کہ کھانا حلال کا ہو،
سنت کے مطابق زندگی ہو اور اس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے مسلمان دوستو، ہمارے نبی نے یہ باتیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان 3 باتوں کو لے آئیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز کرائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔